السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے 5 منٹ دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹاپک کیوں آپ کے سامنے لایا ہوں، ایک بڑی خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ آخر میں آپ کو دعا کی کچھ اہمیت بیان کرنے کے بعد سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کا حکم ہے، تمہارا رب کا فرمان ہے کہ لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کتنی آیت پر غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں، مانگنے کو بھی فرما رہے ہیں، سوال کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا، تمہاری مانگ اور تمہاری مراد کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وعدہ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان الذین یستکبرون، لیکن جو لوگ میری عبادت سے، میری اس دعا عبادت سے روگردانی کریں گے، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا۔ کتنی اہمیت کیا ہے دعا کی، کتنی اہمیت ہے آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جو دعا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب سوچئے، جو دعا نہیں کرتے ہیں وہ جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ، سبب کیا ہے؟ دعا نہ کرنا ہے۔ دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3370 میں حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے اشرف، سب سے مکرم چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، صحیح الجامع حدیث نمبر 1122۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوتھی حدیث سے فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی صحیح الجامع میں حدیث نمبر 2418 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان تمام روایتوں کا آپ ملائیں تو آپ کو یہ بات صاف و شفاف اور اسی طریقے سے واضح طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں، شریعت میں دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دعا میرے محترم بھائیوں مومن کا ہتھیار ہے، دعا نجات کا ذریعہ ہے، دعا رب سے قربت کا وسیلہ ہے۔ دعا ہر مصائب، ہر آلام اور بلا کے لیے دوا اور ڈھال کی مانند ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہاں میں دعا جو ہے سعادت مندی کی باعث ہے۔ دعا یہ انبیاء کرام کا محبوب مشغلہ ہے۔ دعا سے رب کی ربوبیت اور بندے کی عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو رب کی ربوبیت کا اور اسی طریقے سے بندہ ہونے کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کے ایک نشانی علامت ہے کہ بندے ہونے کی، کہ اللہ سے وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا سے مومن کے ایمان کو روحانی غذا ملتی ہے۔ الغرض دعا کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ الغرض بیماری کا علاج خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، رات میں اٹھ کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے اللہ سے دعا کریں، جنت کے لیے دعا کریں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کریں، قبر سے پناہ مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں، دعا کریں۔ دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اسی لیے کہ دعا انسان کے لیے غذا اور ہوا کے مانند ہے۔ اگر انسان کو غذا نہ ملے، ہوا نہ ملے، انسان کی زندگی بالکل اجڑ جائے گی، انسان کی زندگی میں جو ہے سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر غذا نہ ملے تو انسان زندہ نہیں بچے گا۔ اسی وجہ سے کہ اسی لیے دعا انسان کو کرنا چاہیے۔ دعا غذا اور ہوا سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔
اسی لیے اللہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کی اطاعت کی ایک پہچان ہے دعا، اللہ کی اطاعت کی ایک پہچان ہے دعا، مومن کی زندگی کی نگہبان ہے دعا۔ یعنی دعا سے اللہ کے آپ حفظ امان پہنچ جاتے ہیں، دعا اگر کرتے ہیں تو آپ شیطان کے شر سے اب بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ انشاءاللہ کل سے نیا ایک سیریز ہم نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی مبارکباد دیتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو اور آپ کو موقع دیا کہ میں اور آپ جو ہے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کلمہ طیبہ سے لے کر نماز کی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے کھانے پینے کی دعائیں ہیں، سفروں کی دعا ہے، جتنے بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ سارے مسنون دعائیں ہم آپ کے سامنے 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپ میں لے کے آئیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مشن میں، اس سلسلے کو کامیاب کرانے میں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ اور میرے وطن بھائی، آخر میں آپ کے سپورٹ کے بنا، آپ کی حوصلہ افزائی کے بنا یہ کام بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، لہٰذا آپ مجھے سپورٹ کریں، آپ میرا حوصلہ افزائی کریں۔ وہ کیسے؟ میرے یوٹیوب چینل ہے اسلامک ٹاک آفیشل کے نام سے، آپ اسے سبسکرائب نہ کرنے بھولیں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل سے روزانہ 10:30 بجے رات کو انشاءاللہ 1 یا 2 منٹ کا جو کلپ ہے دعا کر چھوٹی چھوٹی دعائیں انشاءاللہ آپ کو بھیجی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی دعائیں جو اللہ کے نبی نے دعا کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں، دعائیں تو آپ کو یوٹیوب میں فیس بک مل جائیں گے، لیکن آتھنٹک دعا، آتھنٹک جو خاص قرآن اور صحیح حدیث ثابت ہے، ان دعاؤں کو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنے اور روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنانے اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔